خدا کی مخلوق کی خدمت عظیم بنا دیتی ہے، مگر صرف اس انسان کو جو اس بات کو سمجھ جائے۔ گزرے ہوئے وقت پر جب بھی نظر ڈالو، کچھ سیکھنے کے ارادے سے ڈالو، سوال کرنے کے ارادے سے ڈالو۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے رکھے ہیں۔ روح کا اعلیٰ ترین لطف یہ ہے کہ تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی حقیقی خوشی بن جائے۔ جو اپنی ذات سے مانوس نہیں ہو سکتا وہ کسی اور سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا۔ تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا چہرہ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پیٹھ تمہاری طرف ہے۔ اگر کوئی شخص فطری طور پر مفلس ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا، جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ اللہ جب ممکن کی ڈور توڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈور سے جڑ جاؤ۔ خواہش کو پاگل پن نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کردار اور ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ خوف اور ذلت کے حلبے سے آزادی کی خشک روٹی بہتر ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر مت اتراؤ۔ جلد وہ وقت آ ہی جانے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان پاک میں مل جائے گی۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں جان ہے، اس لیے کہ شاید کسی وقت وہ دروازہ کھل جائے اور وہ کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پرانی شاپ سے پوچھو کہ جینا کتنا مشکل ہے، نئے پتے تو بس اپنی اداکاری میں رہتے ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ راز کی بات ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کرو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تم دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ یقیناً محرومیوں پر رونا آتا ہے، لیکن آپ ہنسنے کا فیصلہ کریں۔ یقیناً آپ کے پاس بڑے شکوے ہیں اور لوگوں کی طرح، مگر رب کی حکمت پر یقین رکھو، اس کے ہر حکم پر اس کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، اللہ کی کہی گئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔
بس بندے کو صبر اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ یقیناً اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ صرف ندامت کا احساس، ایک سجدہ اور بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اے اللہ، اتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جس لمحے آپ اپنے دشمن کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اسی لمحے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی قیمت عزت نفس سے زیادہ ہو۔ یہ وہ دور ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی بحث اس وقت جنم لیتی ہے جب عمل کو نتیجے سے الگ کر کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کی بنیاد ماضی پر رکھتے ہیں تو پھر یقینی ہے کہ آپ کی اگلی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان بولنے جیسے ہتھیار رکھتا ہے، اس لیے باتوں پر جلد یقین مت کیا کریں۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی رازی کہلاتا ہے، اس کو راز رکھنا بہترین عمل ہے۔ کبھی بھی لوگوں کے رویے یا کسی مشکل صورتحال میں پریشان نہ ہو۔ آپ کے رد عمل کے بغیر وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بہتر ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کسی چیز کا ختم ہو جانا کسی دوسری چیز کی شروعات کا نام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر اس شخص کو نہیں جو علم رکھتا ہو۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرے کی گھنٹی نہیں سوائے اپنے نفس کے۔ ہر کسی کی محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی جتا رہتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائیں اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا بیٹیوں کو ناپسند مت کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور بلا شبہ یہ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غمگسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا خون ریزی اور قتل و غارت۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ فاحشیں ہیں، اس جال سے بچو، جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ گناہگار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہو آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول توڑ کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی، بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہمارے زندگی پر نہ چھائیں تو ہمارے زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا، اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔
تو یہ حسد انسان کو کہاں چھوڑے گا؟ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کے مل جانے تک۔ جو لوگ احترام کے قابل نہ ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو وہ خود کو احترام کے قابل بنا لیتے ہیں۔ تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبب یاد رکھنے والا ہے۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، تو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ ہمارے عہد میں پھولوں کے ہونٹ بھی چپ ہیں۔ پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولا کرتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، دل جسے محبت کی توفیق حاصل ہے۔ یہ محبت ہی کا کمال ہے کہ ہر آب حیات ہے۔ زندگی ایک ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، اور ہم اس کا جادو ہیں۔ قسمت اور وقت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم محض ان کی ظاہری شکل و صورت یا شخصیت کی وجہ سے قابل توجہ نہیں جانتے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہ زندگی کا محور ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کی بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات و خوبیاں نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ آگے آنے والی زندگی پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بار بار ان چیزوں کی برائی کرتے ہیں جو اسے پسند ہو، تو وہ ان کو پسند کرنا نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ اے مولا، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راستوں کا مسافر بننے لگے تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھانا۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ بڑھتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، اگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے
हार कोई भी हो फातिम में नहीं लानी चाहिए, जीत कोई भी हो सर और धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए। अल्लाह ताला के रास्ते में थकना पड़ता है और इस थकन की उजरत बहुत ज्यादा है। बाकी रहने की जंग हमेशा खुद लड़ना पड़ती है। फरमाइश कीमती चीज की करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो महंगी भी हो। हमारी पूरी जिंदगी उम्मीदों पर टिकी होती है और जिंदगी में से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। ये जान ले कि जो बात खामोश करती है वो जुबान नहीं कर सकती, जो बयान नहीं किया जा सकता सिर्फ वही महसूस किया जा सकता है। सारी कायनात किताब बनकर खुली पड़ी हो तो इंसान को शागिर्द जरूर बन जाना चाहिए। माजी जान लेना मुस्तकबिल जान लेने से ज्यादा अजाब है। पछतावा होना चाहिए मगर पछतावे का गम लेकर मायूस हो जाना उन मौकों की नाकदरी है और हम ये नाकदरी रोज करते हैं। किसी का दिल हल्का कर देना एक फन है और ये हम सबको आना चाहिए। तख्त की ख्वाहिश रखने वाले को तख्त पाए बगैर कभी सुकून नहीं मिलता। दिखावे के साथ यही मसला होता है कि कभी ना कभी खुल जाता है। जमीन कभी तंग नहीं होती, दिल जो सीने में है ये तंग हो जाते हैं। कामयाबी की अपनी थकन होती है और जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतना ही ज्यादा थकाती भी है। नेकी की तौफीक मिले ना मिले, गुनाह से दूरी की तौफीक जरूर मिलनी चाहिए। मुर्दा जमीन और मुर्दा दिलों को सिर्फ अल्लाह जिंदा कर सकता है, सिर्फ अल्लाह का कुरान कर सकता है। तो बजाय अपने मुर्दा दिल का गम लेने के क्यों ना अल्लाह से कह दिया जाए कि ऐ मौला मदद फरमा, हमसे तो नहीं हो रहा, तो क्या वो मदद नहीं करेगा। मोहब्बत सुबह का आलम है, इसमें रात नहीं होती। मोहब्बत अबद की घड़ी है, ये फना नहीं होती। तौबा कर लेने से रुजू की हिदायत मिलती है और हिदायत से मोहब्बत की तौफीक, और ऐसी मोहब्बत पर रब्बैक कहो। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब की कैफियत का नाम है। वक्त और तजुर्बे से बहुत सी बातें समझ आने लगती हैं और बहुत से लोग अच्छे लगने लगते हैं। दोस्त किस्मत से मिलते हैं, जिसको नहीं मिलते उसको नहीं मिलते। दोस्त से करीब कोई रिश्ता मिल भी जाए तो वो दोस्त नहीं होता। किसी का दिल नहीं दुखाते, वरना वो दिल दुखाने वाले को बताता है कि उसे गिरे हुए को संभालना भी आता है और हंसने वाले को गिराना भी आता है। जो राज कुदरत ने छुपाए रखे हों इंसानों को उन्हें नहीं खोलना चाहिए, वरना बहुत सी जिंदगियां मुतासिर हो जाती हैं। दोस्त हमारी जात पर लगे मुख्तलिफ तालों की चाबियां होती हैं और हर चाबी हर ताले के लिए नहीं होती। खौफ से कौन बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो वली है। इंसान ने सबसे ज्यादा इल्म जो खुद को सिखाया है वो नाशुक्री और शिकवा ही तो है। मोहब्बत का एक पिंजरा है दुनिया, इसका एक कसूर है दुनियादार होना। इस पिंजरे पर एक ही ताला है रिवायात का, सरकशी की इजाजत नहीं, बगावत का हुक्म नहीं। बुराई का अंजाम बुरा होता है, जहर का बीज बोकर मोहब्बत के गुलाबों की तमन्ना करना हिमाकत नहीं तो क्या है। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। माजी सिर्फ सीखने के लिए मुतन है, न उसके ख्यालों में गुम रहा जाता है, न उससे बिल्कुल फरार हासिल करने की कोशिश की जाती है। जो अजीज हो, दिल के करीब हो, उस पर फख्र और जिक्र का कोई मौका नहीं जाने दिया जाता।
سوچ ہی انسان کی اصل ہے، سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ محبت دل کی صحت ہے، بے مروتی بیماری۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو، سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تمام ذلتوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو۔ کینہ اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ اسے یاد رکھے گا۔ جس پر بدگمانی والی بات آتی ہے، وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تکلیف دے وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں ذلیل سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے۔ جو تم پر بیتے اسے برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ اگر آپ نومری سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ برویہ چرانا ایک نیکی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں،
لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ اگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے بارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بیت جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ انسان جب تک اپنی انا کا بت پاش نہیں کر دیتا، اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ یاد رکھو، نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو، اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو۔ مفلس وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ مشرک اور کافر نہ بن اور سیدھا راستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ نہیں چلتے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی دیکھ لے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ اسے اللہ اپنی سکون عطا فرما دیتا ہے، اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ تو لوگ دنیا کے پاؤں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہے، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا وجود بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہے۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے واقف ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی عیش و عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔